یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالک کے سامنے قرات کی، انہوں نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کھجور کا ایسا درخت فروخت کیا جس پر نر کھجور کا بور ڈالا گیا ہو تو اس کا پھل فروخت کرنے والے کا ہے، الا یہ کہ خریدار یعنی بیع کے دوران میں شرط طے کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3901۔ عبید اللہ نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کا جو درخت خریدا گیا اور اس کی تعبیر کی گئی تھی تو اس کا پھل اسی کے لیے ہے جس نے تعبیر کی، مگر یہ کہ وہ آدمی جس نے اسے خریدا یعنی سودے میں اس کی شرط طے کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3902۔ لیث نے ہمیں نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کھجور کی تعبیر یعنی نر کھجور کا بور ڈال کر اس کی پرداخت کی پھر اس کے درخت کو بیچ دیا تو کھجور کا پھل اسی کا ہے جس نے تعبیر کی، الا یہ کہ خریدنے والا شرط طے کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3903۔ ایوب نے نافع سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3904۔ لیث نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جس نے تعبیر کیے جانے کے بعد کھجور کا درخت خریدا تو اس کا پھل اسی کا ہے جس نے اسے بیچا، الا یہ کہ خریدار شرط طے کر لے، اور جس نے غلام خریدا تو اس کا مال اسی کا ہے جس نے اسے فروخت کیا، الا یہ کہ خریدار شرط طے کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3905۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3906۔ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، کہا مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر نے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اسی کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3907۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں ابن جریج سے حدیث بیان کی، انہوں نے عطا سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ، مزابنہ، مخابرہ اور پکنے کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ عرایا کی بیع کے سوا پھل یا کھیتی کو صرف دینار اور درہم کے عوض فروخت کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3908۔ ابو عاصم نے ہمیں خبر دی، کہا ہمیں ابن جریج نے عطا اور ابو زبیر سے خبر دی، ان دونوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آگے اسی کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3909۔ مخلد بن یزید جزری نے ہمیں خبر دی، کہا ہمیں ابن جریج نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے عطا نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ، محاقلہ، مزابنہ اور کھانے کے قابل ہونے سے پہلے پھلوں کی فروخت کرنے سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ پھلوں اور اجناس کی صرف درہم و دینار ہی سے بیع کی جائے سوائے عرایا کے۔ عطا نے کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا مخابرہ سے مراد وہ چٹیل زمین ہے جو ایک آدمی دوسرے کے حوالے کرے تو وہ اس میں خرچ کرے، پھر وہ زمین دینے والا اس کی پیداوار میں سے حصہ لے، اور ان کا خیال ہے کہ مزابنہ سے مراد کھجور پر لگی ہوئی تازہ کھجور کی خشک کھجور کی معینہ مقدار کے عوض بیع ہے، اور محاقلہ یہ ہے کہ آدمی کھڑی فصل کو ماپے ہوئے غلے کے عوض بیچ دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3910۔ زید بن ابی انیسہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم سے ابو ولید مکی نے حدیث بیان کی جبکہ وہ عطا بن ابی رباح کے پاس بیٹھے ہوئے تھے،
انہوں یعنی زید نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ، مزابنہ، مخابرہ اور اس بات سے منع فرمایا ہے کہ اشقاہ سے پہلے یعنی درخت پر لگا ہوا کھجور کا پھل خریدا جائے۔ اشقاہ یہ ہے کہ اس میں سرخی یا زردی پیدا ہو جائے یا اس میں سے کچھ کھایا جا سکے، یعنی سارا پھل بیک وقت نہیں بکتا، کچھ کھانے کے قابل ہو جائے تو بیع جائز ہے۔ اور محاقلہ یہ ہے کہ کھیتی کی بیع غلے کی متعین مقدار یعنی صاع، وسق وغیرہ یا وزن کے ساتھ کی جائے، اور مزابنہ یہ ہے کہ درخت پر لگی کھجور کی بیع خشک کھجور کی ماپ یا تول کے ذریعے سے متعین مقدار کے ساتھ کی جائے، اور مخابرہ یہ ہے کہ زمین کو جواز کی شروط پوری کیے بغیر تہائی، چوتھائی یا اس طرح کے کسی متعین حصے کے عوض بٹائی پر دیا جائے۔ زید نے کہا، میں نے ساتھ بیٹھے عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، کیا آپ نے بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3911۔ سلیم بن حیان نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں سعید بن مینا نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ، محاقلہ، مخابرہ اور رنگ تبدیل ہونے والے اشقاہ سے پہلے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا، اور رنگ تبدیل ہونے یعنی اشقاہ سے پہلے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا۔ سلیم بن حیان نے کہا، میں نے سعید سے پوچھا اشقاہ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا ان میں سرخی اور زردی پیدا ہو جائے اور اس میں سے کھایا جا سکے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3912۔ حماد بن زید نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ایوب نے ابو زبیر اور سعید بن مینا سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ، مزابنہ، معاومہ، مخابرہ، ان دونوں یعنی ابو زبیر اور سعید میں سے ایک نے کہا کئی سال کے لیے بیع کرنا ہی معاومہ ہے، اور استثناء والی بیع سے منع فرمایا اور عرایا کو خشک پھل کے عوض بیچنے کی اجازت دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3913۔ اسماعیل بن الیہ نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اسی کے مانند، البتہ انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ کئی سالوں کے لیے بیع کرنا ہی معاومہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3914۔ رباح بن ابی معروف نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے عطا سے سنا، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو اس کی اپنی پیداوار کے بدلے کرائے پر دینے، اس کے پھل کو کئی سال کے لیے بیچنے اور پکنے سے پہلے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3915۔ حماد بن زید نے ہمیں مطر وراق سے حدیث بیان کی، انہوں نے عطا سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3916۔ مہدی بن میمون نے ہمیں حدیث بیان کی، ہمیں مطر وراق نے عطا سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی زمین ہو تو بہتر ہے وہ اسے خود کاشت کرے، اگر وہ خود کاشت نہ کرے تو اپنے بھائی کو کاشتکاری کے لیے دے دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3917۔ اوزاعی نے عطا سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کے پاس ضرورت سے زائد زمینیں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد زمین ہو وہ یا تو اسے خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو عاریتاً دے دے، اگر وہ نہیں مانتا تو اپنی زمین اپنے پاس رکھ لے، یعنی کسی غیر شرعی طریقے سے کرائے پر نہ دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3918۔
بکیر بن اخنس نے عطا سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ زمین کی اجرت یعنی کرایہ یا اس کی ہونے والی پیداوار کا متعین مقدار میں حصہ لیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3919۔ عبد الملک نے ہمیں عطا سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو وہ اسے خود کاشت کرے، اگر وہ اس میں کاشتکاری کی استطاعت نہ پائے اور عاجز ہو تو بہتر ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کو عاریتاً دے دے اور اس کے ساتھ زمین کی اجرت کا معاملہ نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3920۔ حمام نے حدیث بیان کی، کہا سلیمان بن موسیٰ نے عطا سے سوال کیا اور کہا کیا آپ کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو تو بہتر ہے وہ اسے کاشت کرے یا اپنے بھائی کو کاشتکاری کے لیے دے دے اور اسے کرائے پر نہ دے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3921۔ عمر بن دینار نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ یعنی غلط شرطوں کے ساتھ بٹائی پر دینے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3922۔ سعید بن مینا نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس فالتو زمین ہو وہ اسے خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو کاشتکاری کے لیے دے دے اور اسے استفادے کے لیے فروخت نہ کرے۔ میں یعنی سلیم بن حیان نے سعید سے پوچھا اسے فروخت نہ کرو سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ کی مراد کرایہ پر دینے سے تھی؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3923۔ زہیر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ابو زبیر نے ہمیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین بٹائی پر دیتے اور باقی ساری پیداوار میں سے حصے کے علاوہ گاہے جانے کے بعد خوشوں میں بچ جانے والے گندم اور اس طرح کی چیزیں یعنی پانی کی گزرگاہوں کے ارد گرد ہونے والی پیداوار وصول کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو وہ اسے خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو کاشتکاری کے لیے عاریتاً دے دے ورنہ اسے خالی پڑا رہنے دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3924۔ ہشام بن سعد نے مجھے حدیث بیان کی کہ انہیں ابو زبیر مکی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تہائی یا چوتھائی حصے کے عوض نالوں کے کناروں کی پیداوار کے عوض زمین لیتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا جس کے پاس زمین ہو تو بہتر ہے وہ اسے کاشت کرے، اگر وہ اسے خود کاشت نہیں کرتا تو اپنے بھائی کو عاریتاً دے دے، اگر وہ اسے اپنے بھائی کو بھی نہیں دیتا تو اس کو اپنے پاس رکھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3925۔ ابو عوانہ نے ہمیں سلیمان اعمش سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابو سفیان طلحہ بن نافع نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جس کے پاس زمین ہو تو بہتر ہے کہ وہ اسے ہبہ کرے یا عاریتاً دے دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3926۔ عمار بن زریق نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی، البتہ انہوں نے کہا وہ اسے کاشت کرے یا کسی اور آدمی کو کاشتکاری کے لیے دے دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3927۔ بکیر نے حدیث بیان کی کہ انہیں عبداللہ بن ابی سلمہ نے نعمان بن ابی عیاض سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو ممنوع طریقے سے کرائے پر دینے سے منع فرمایا۔ بکیر نے کہا مجھے نافع نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے
کہ ہم اپنی زمینیں بٹائی پر دیتے تھے۔ پھر جب ہم نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنی تو اسے ترک کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3928۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص زمین کی 2 یا 3 سالوں کے لیے بیع کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3929۔ سعید بن منصور، ابو بکر بن ابی شیبہ، عمر ناقد اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حمید اعرج سے حدیث بیان کی، انہوں نے سلیمان بن عتیق سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سالوں کی بیع سے منع فرمایا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ کی روایت میں ہے پھلوں کی کئی سال کے لیے بیع سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3923۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زمین ہو وہ اسے خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو عاریتاً دے دے، اگر وہ نہیں مانتا تو اپنی زمین اپنے پاس رکھے، یعنی غلط طریقے سے بٹائی پر نہ دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3931۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ مزابنہ اور حقول سے منع فرما رہے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا مزابنہ سے مراد کھجور پر لگے پھل کی خشک کھجور سے بیع ہے، اور حقول سے مراد زمین کو اس کی پیداوار کے متعین حصے کے عوض بٹائی پر دینا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3932۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3933۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا۔ مزابنہ درخت پر لگی کھجور کو خشک کھجور کے عوض خریدنا ہے، اور محاقلہ سے مراد زمین کو کرائے پر دینا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3934۔ حماد بن زید نے ہمیں عمر بن دینار سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا وہ کہہ رہے تھے ہم مخابرہ میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ وہ پہلا سال آیا جس میں یزید کی امارت کے لیے بیعت لی گئی، تو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3935۔ سفیان بن عیینہ، ایوب اور سفیان ثوری سب نے عمر بن دینار سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی، اور ابن عیینہ کی حدیث میں یہ اضافہ کیا تو ہم نے ان یعنی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے احتیاطاً اسے چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3936۔ مجاہد سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری زمین کا منافع ہم سے روک دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3937۔ یزید بن زرع نے ہمیں ایوب سے خبر دی اور انہوں نے نافع سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے دور امارت میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی ایام تک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی زمینوں کو بٹائی پر دیتے تھے، حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری ایام میں انہیں یہ بات پہنچی کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعت بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، انہوں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں کو بٹائی پر دینے سے منع فرماتے تھے۔ اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے چھوڑ دیا۔ بعد ازیں جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ کہتے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3938۔ حماد بن زید اور اسماعیل بن الیہ دونوں نے ایوب سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی، اور ابن الیہ کی حدیث میں یہ اضافہ ہے، کہا اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے چھوڑ دیا اور وہ اسے اپنی زمین کو کرائے پر نہیں دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3939۔ عبید اللہ نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا، یہاں تک کہ وہ ان کے پاس بلات کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے انہیں یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینوں کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3940۔ حکم نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ وہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، پھر ان کے حوالے سے یہی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3941۔ حسین بن حسن بن یسار نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابن عون نے نافع سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما زمین کو اجرت پر دیتے تھے، کہا انہیں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث بتائی گئی، کہا وہ میرے ساتھ ان کے ہاں گئے تو انہوں نے اپنے بعض چچاؤں سے بیان کیا، انہوں نے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے، کہا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے چھوڑ دیا اور زمین اجرت پر نہ دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3942۔ یزید بن ہارون نے کہا ہمیں ابن عون نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا انہوں نے اپنے بعض چچاؤں کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3943۔ سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی زمینیں کرائے پر دیتے تھے، حتیٰ کہ انہیں یہ بات پہنچی کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کو کرائے پر دینے سے منع فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملاقات کی اور کہا ابن خدیج آپ زمین کو کرائے پر دینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بیان کرتے ہیں؟ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں نے اپنے دو چچاؤں سے سنا اور وہ دونوں بدر میں شریک ہوئے تھے، وہ اپنے گھرانے کے لوگوں کو حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو بٹائی پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بخوبی جانتا تھا کہ زمین کرائے پر دی جاتی تھی۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف ہوا کہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی نیا حکم جاری کیا ہو جس کا انہیں علم نہ ہوا ہو، لہٰذا انہوں نے زمین کو کرائے پر دینا چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3944۔ اسماعیل بن الیہ نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے یعلا بن حکیم سے، انہوں نے سلیمان بن یسار سے اور انہوں نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم زمین کو اس کی پیداوار کے حصے پر دیتے تھے اور اسے تہائی اور چوتھائی حصے اور اس کے ساتھ متعین مقدار میں غلے کے عوض کرائے پر دیتے۔ ایک روز ہمارے پاس میرے چچاؤں میں سے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کیا ہے جو ہمارے لیے نفع مند تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ آپ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم زمین کو بٹائی پر دیں اور اسے تہائی اور چوتھائی حصے اور متعین غلے کے عوض کرائے پر دیں، اور آپ نے زمین کے مالک کو حکم دیا کہ وہ خود اس میں کاشت کرے یا کاشت کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو دے دے، اور آپ نے اس کے کرائے پر دینے اور اس کے سوا غلے کے ایک متعین حصے پر دینے کو ناپسند کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3945۔ حماد بن زید نے ہمیں ایوب سے خبر دی، انہوں نے کہا یعلا بن حکیم نے میری طرف لکھا
انہوں نے کہا میں نے سلیمان بن یسار سے سنا، وہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم زمین کو بٹائی پر دیتے اور اسے تہائی اور چوتھائی حصے پر کرائے پر دیتے تھے۔ آگے ابن علیہ کی سابقہ حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3946۔ ابن ابی عروبہ نے یعلا بن حکیم سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3947۔ جریر بن حازم نے یعلا بن حکیم سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔ انہوں نے سلیمان کے واسطے سے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ انہوں نے اپنے چچاؤں میں سے ایک کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3948۔ ابو عامر اوزاعی نے مجھے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو نجاشی سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ زہیر بن رافع ان کے چچا تھے۔ کہا زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے کام سے منع فرمایا ہے جو ہمیں سہولت دینے والا تھا۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ برحق ہے۔ کہا آپ نے مجھ سے پوچھا تم اپنے کھیتوں کا کیا معاملہ کرتے ہو؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم انہیں چھوٹی نہر کے کناروں کی پیداوار پر یا کھجور یا جو کے متعینہ وثقوں پر اجرت پر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو ایسا نہ کرو، اسے خود کاش کرو یا کاش کے لیے کسی کو دے دو یا ویسے ہی اپنے ہاتھ میں رکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3949۔ اکرمہ بن عمار نے ابو نجاشی سے، انہوں نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی اور انہوں نے اپنے چچا زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کا تذکرہ نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3950۔ امام مالک نے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے اور انہوں نے حنظلہ بن قیس سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمین کو کرائے پر دینے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ کہا میں نے پوچھا کیا سونے اور چاندی کے عوض بھی؟ انہوں نے جواب دیا البتہ سونے اور چاندی کے عوض دینے میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3951۔ اوزائی نے ہمیں ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے حدیث بیان کی۔ کہا مجھے حنظلہ بن قیس انصاری نے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سونے اور چاندی یعنی دینار اور درہم کے عوض زمین کو بٹائی پر دینے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں۔ امر واقع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگ نہروں کی زمین پر چھوٹے نالوں کے کناروں کی زمین اور متعین مقدار میں فصل کی کچھ اشیاء کے عوض زمین اجرت پر دیتے تھے۔ کبھی یہ حصہ تباہ ہو جاتا اور وہ محفوظ رہتا اور کبھی یہ محفوظ رہتا اور وہ تباہ ہو جاتا۔ لوگوں میں بٹائی یعنی کرائے پر دینے کی صرف یہی صورت تھی، اسی لیے اس سے منع کیا گیا۔ البتہ معلوم اور محفوظ چیز جس کی ادائیگی کی ضمانت دی جا سکتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3952۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حنظلہ زرقی سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے انصار میں سب سے زیادہ ہمارے کھیت تھے۔ کہا ہم زمین کو اس شرط پر کرائے پر دیتے کہ یہ حصہ ہمارے لیے ہے اور وہ حصہ ان کے لیے ہے۔ بسا اوقات اس حصے میں پیداوار ہوتی اور اس میں نہ ہوتی تو آپ نے ہمیں اس سے منع کر دیا، البتہ آپ نے ہمیں چاندی کے عوض دینے سے منع نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3953۔ حماد اور یزید بن ہارون نے یحییٰ بن سعید سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3954۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا ہمیں عبد الواحد بن زیاد نے خبر دی، نیز ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں علی بن مسر نے حدیث بیان کی۔ ان دونوں یعنی عبد الواحد
اور علی نے سلیمان شیبانی سے اور انہوں نے عبداللہ بن صائب سے روایت کی. انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن معقل سے مزارعات یعنی زمین کی پیداوار کی متعین مقدار پر بٹائی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعات سے منع فرمایا. ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے آپ نے اس سے منع فرمایا اور انہوں نے کہا میں نے ابن معقل سے پوچھا عبداللہ کا نام نہیں لیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 3955. ابو عوانہ نے ہمیں سلیمان شیبانی سے خبر دی. انہوں نے عبداللہ بن صائب سے روایت کی. انہوں نے کہا ہم عبداللہ بن معقل کے پاس گئے. ہم نے ان سے مزارعات کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعات سے منع فرمایا اور معاجرت یعنی نقدی کے عوض کرائے پر دینے کا حکم دیا ہے اور فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 3956. حماد بن زید نے ہمیں عمر بن دینار سے خبر دی کہ مجاہد نے طاؤس سے کہا ہمارے ساتھ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے پاس چلو اور ان سے ان کے والد کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ حدیث سنو. کہا انہوں یعنی طاؤس نے انہیں ڈانٹا اور کہا اللہ کی قسم اگر مجھے علم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے تو میں یہ کام کبھی نہ کرتا. لیکن مجھے اس شخص نے حدیث بیان کی جو اسے ان سب سے زیادہ جاننے والا ہے. ان کی مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی زمین اپنے بھائی کو عاریتاً دے. یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس پر متعین پیداوار وصول کرے یعنی اس سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی اور جھگڑوں سے محفوظ بھی رہے گا. صحیح مسلم حدیث نمبر 3957. سفیان نے ہمیں عمر اور ابن طاؤس سے حدیث بیان کی اور انہوں نے طاؤس سے روایت کی کہ وہ نقدی کے عوض بٹائی پر زمین دیتے تھے. عمر نے کہا میں نے ان سے کہا ابو عبد الرحمن اگر آپ مخابرہ چھوڑ دیں تو بہتر ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ سے منع فرمایا ہے. انہوں نے کہا عمر مجھے اس مسئلے کو ان سب کی نسبت زیادہ جاننے والے یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا. آپ نے تو صرف فرمایا تھا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو زمین عاریتاً دے. یہ اس کے لیے اس کی نسبت بہتر ہے کہ اس پر متعین پیداوار وصول کرے یعنی بلا عوض دینے سے اسے غیر متعین وسیع منفعت حاصل ہوگی. صحیح مسلم حدیث نمبر 3958. ایوب، سفیان، ابن جریج اور شعبہ سب نے عمر بن دینار سے، انہوں نے طاؤس سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حدیث کی طرح بیان کیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 3959. معمر نے ابن طاؤس سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی زمین اپنے بھائی کو دے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس پر اتنا اتنا یعنی متعین مقدار میں وصول کرے. کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی حقل ہے اور انصار کی زبان میں محاقلہ ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 3960. عبد الملک بن زید نے طاؤس سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. آپ نے فرمایا جس کی زمین ہو وہ اگر اسے اپنے بھائی کو عاریتاً دے دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 3961.